روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں سحری شروفن آج ایک بڑے خاص پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں 5 مارچ 2025 سے روزوں کے ایام کا آغاز ہو رہا ہے، تو دور حاضر میں روزوں کے متعلق بہت سے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں روزے کے متعلق اور خیرات کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، ان باتوں کو جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج اس خاص پروگرام میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحرش کہ آپ نے ان روزوں کے ایام کے آغاز سے ہی آپ نے اس انتہائی اہم ایمان کی بنیاد کے تعلق سے پاک کلام کی سچائیوں کو سیکھنے کا یہ جو پروگرام بنایا ہے، اس کے لیے میں خداوند کا اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان سے جن کا انتہائی بنیادی تعلق ہے وہ دھندلا گئی ہیں، اور جن کو سیکھنا جاننا ایمانداروں کے لیے بالکل بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام بنایا ہے تاکہ ہم روزے کے تعلق سے خدا کے پاک کلام کی آواز کو سن سکیں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 26ویں آیت سے لے کر ہم 32ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو پادری صاحب، سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح ممکن ہے ہمارا جسمانی طور پر بھوکے رہنا ہماری روحانی قوت کا باعث ہو، جب ہم سب جانتے ہیں کہ نہ تو روح کو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس لگتی ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ سحرش، آپ نے بہت اچھی بات کہی اور اچھا سوال کیا ہے کہ واقعتاً روح کو بھوک نہیں لگتی، لیکن بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو روح کی بھوک اور پیاس کا ذکر تو خدا کے پاک کلام میں موجود ہے، جی، بھلے وہ سمبالک ہے یا استعارتاً ہے، لیکن اس کی بھوک اور پیاس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے۔ یہ حوالہ جس کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، یہ وہ پہلا حوالہ ہے جس میں خداوند خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کی معرفت جب توریت دی جی، تو اس نے اس روزے کا ذکر کیا، کیونکہ یہاں اردو زبان کی بائبل میں روزے کا ذکر نہیں ہے۔ عبرانی کی بائبل میں یہاں لفظ جو ہے اپنی جان کو دکھ دینا وہ صوم ہے، سواد سے، صحیح، سواد واو میم صوم، اور عربی زبان میں بھی روزے کو صوم کہا جاتا ہے، ٹھیک، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا اور نفس کشی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سیکھیں جو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، نہ کہ ہم دنیا داری کی جو باتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ہم ان پر غور کریں۔
جب ہم روزے کے بارے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو بے شمار حوالہ جات ہے عہد عتیق میں، لیکن روزے کا لفظ بائبل میں قاضیوں 18ویں باب میں آتا ہے پہلی دفعہ۔ صحیح۔ اس سے پہلے جان کو دکھ دینا اور نفس کشی کرنا اور دکھ کا دن اور دکھ کا سبت، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ روزہ جو لفظ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ عبرانی اور عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں ہم فاسٹنگ بھی کہتے ہیں، لیکن روزہ جب ہم اردو کی گرامر یا صرف نحو کے مطابق اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو روزہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہ اردو گرامر میں مرکب لفظ ہے۔ روز جس کا مطلب ہے دن، اور ہے جو ہے وہ مخفف ہے آ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس دن آدمی دکھ اور رنج، غم اور اس طرح کے حالات کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کو ہم اردو زبان میں یا بائبل کی زبان میں روزہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں نے بتایا کہ قاضیوں کی کتاب کے 18ویں باب سے پہلے لفظ روزہ استعمال نہیں کیا گیا۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ آپ نے ابھی پڑھا ہے جی، کہ وہ یہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا۔ سوال یہ ہے کہ جان کو دکھ دینا اور بھوکے رہنا، اس میں فرق کیا ہے؟ جو جیسے ابھی آپ نے سوال کیا ہے اور لوگ بھی اکثر ایسا سوچتے ہیں۔ بنیادی طور پر جان ہے کیا؟ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کا مٹی سے بت بنایا، جی، اور جب بت بنایا تو اس میں زندگی نہیں تھی۔ صحیح۔ لیکن پھر لکھا ہے کہ اس نے، یعنی خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ بڑا ڈفرینشیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ زندگی کا دم پھونکا اس کے نتنوں میں، تو ریاکشن یا رد عمل کے طور پر وہ مٹی کا جو پتلا تھا جی، وہ جیتی جان ہوا، اور اس سے خدا نے آدم کہا۔ حالانکہ خدا نے پہلے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26 آیت میں کہا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل، صورت، شبیہ پر بنائیں۔ اور جب خدا نے آدم کو شکل اور صورت اور اپنی شبیہ دی تو پھر اس میں زندگی کیوں نہیں ہے؟ اور وہ زندگی کیا ہے؟ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کو عبرانی زبان میں رواخ، رے واو الف خے، رواخ کہتے ہیں۔ صحیح۔ یونانی زبان میں اسے نیوما کہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اصلی صحیح تلفظ کو جانتے ہیں۔ وہ کئی بار پنیوما بولتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، کیونکہ پی اس میں سائلنٹ ہے۔ صحیح۔ یہ جو رواق ہے یا نیوما ہے، اس کا ترجمہ بائبل مقدس میں اور پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں روح کہا گیا ہے، کہ اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی روح کو پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور یہی وہ لفظ ہے جو الہام کے لیے، نبوت کے لیے، روح القدس کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جاننا ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ زندگی کا دم کیا ہے جسے دکھ دینے کی بات روزے میں کہی گئی ہے۔ جب ہم اس کا یونانی زبان میں اور عبرانی زبان میں ان الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو پھر اس کے لیے جو ایک لفظ ہمیں ملتا ہے جس کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ وہ جان ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ دکھ دینا۔
جان جو ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک. ویسے تو استثناء کی کتاب میں اور توریت میں لکھا ہے کہ خون بدن کی جان ہے، تو اسے نہ کھانا. لیکن جب ہم میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جان جو ہے یہ 3 فاؤنڈیشنز پر کھڑی ہوتی ہے. اس کی 3 بنیادیں ہیں. ٹھیک. پہلی بنیاد اس کی یہ ہے کہ جان سے مراد، جس کو یونانی میں سوکھی کہتے ہیں، اور سوکھی سے ہی سائیکالوجی ہے. صحیح. اور سوکھی جو ہے اس سے جو کہ سائیکالوجی ہے، تو سائیکالوجی کے علم کے مطابق انسان 3 بنیادوں پر کھڑا ہے، اور اس میں پہلا ہے اس کی عقل. انٹلیکٹ اسے کہتے ہیں، عقل، وٹ، اور اس کو عقل کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کی قوت فیصلہ، ڈیسیژن میکنگ پاور، اوکے. جو خدا نے آدم اور حوا کو دی. اور یہ جو پاور ہے یہ سوائے انسان کے مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. کیونکہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. عقل ہے، جذبات ہے، اور قوت فیصلہ ہے. یہ 3 بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں جن پر ایک نارمل انسان جو ہے وہ کھڑا ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک فاؤنڈیشن میں انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یا لیک کرتا ہے تو میڈیکل سائنس میں اسے ہمیشہ اب نارمل انسان کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو روزہ جو ہے یہ نارمل انسان کے لیے ہے، یہ اب نارمل انسان کے لیے نہیں ہے. لیکن نارمل انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جان کو دکھ دے، یعنی عقل کو، اپنے جذبات کو، اپنے قوت فیصلہ کو، تینوں فاؤنڈیشنز کو ایک مقام پر رکھ کر وہ روزہ رکھے یا کھانے پینے سے پرہیز کرے. کھانے پینے سے کیوں پرہیز کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، جو آپ نے بھی کیا ہے. بے شک انسان کی روح کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے، پر انسان کے بدن کو تو ہے. بالکل. روح تو نظر نہیں آتی پر بدن تو نظر آتا ہے. بالکل. بدن کی صحت، بدن کی بیماری، بدن کی قوت، بدن کی کمزوری، یہ تو نظر آتی ہے، روح تو نظر نہیں آتی. اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایک انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ نون ٹو ان نون. ہم روح کے بارے نہیں جانتے، پر جب ہم بدن کے راستے روح کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہم روح کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر روح کو سیکھنا یا جاننا ہمارے علم میں یا ہمارے بس میں یا ہمارے تجربے میں آ جاتا ہے. اس لیے بھوکے اور پیاسے رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ پہلا قدم، یہ روزے کا پہلا قدم ہے. باقی جو اقدام ہیں وہ تو مسیح یسوع نے متی کی انجیل کے 6 باب میں بتایا ہے کہ وہ اقدام کیا ہیں. اس نے کہا جب کبھی تو روزہ رکھے، اور جب کبھی تو روزہ رکھے تو کیا لکھا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو، اور کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر، دعا کر، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ روزہ جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کی مذہبی اور ایمان کی زندگی میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، جس کے لیے خداوند نے ان کو ایک روزہ رکھنے کی کا حکم دیا. اجازت نہیں، حکم دیا. اور جب حکم دیا تو پھر بنی اسرائیل قوم نے ہر سال ابیب کے مہینے میں اس روزے کو رکھا اور اسے عید کے طور پر منایا. وہاں لکھا ہے 7ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے 10ویں تاریخ کی شام تک
تب نفس کشی کرنا اور اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ بے شمار لوگ آج اس بات سے متفق نہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں۔ جی لکھا ہے پاک کلام میں کہ 7ویں مہینے کی شام سے 9ویں تاریخ کی شام سے جی 10ویں تاریخ کی شام تک، اس کا مطلب ایک شام سے دوسری شام ہے، جس سے مراد 24 آورز ہیں، 8 پہر ہیں۔ اور یہ جو 8 پہر ہیں، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ کسی چرچ کا، کسی مشن کا، کسی استاد کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ توریت کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے۔ یہ قانون خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے بنانے کے بعد موسیٰ کو اور بنی اسرائیل قوم کو، اور آج بھی مسیحی طور پر روزہ رکھنے والوں کو ایک حکم دیا ہے۔ صحیح۔ یہاں لکھا ہے کہ پشت در پشت تمہارے درمیان سدا یہی آئین رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی بھی عہدے پر ہے، پروفیسر ہے، پادری ہے، خادم ہے، بشپ ہے، پوپ ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کے کلام کے بنائے ہوئے قوانین کو یا خدا کے قوانین میں ترمیم کرے۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ سدا یہی آئین رہے گا، کہ کب تک؟ پشت در پشت۔ اور اسرائیل قوم جو ہے وہ آج تک اس قانون کو مانتی ہے۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جب اسرائیل قوم اسیری میں چلے گئے 586 قبل از مسیح میں، بابل کا بادشاہ ان کو اسیر کر کے لے گیا، اور وہ 70 سالہ اسیری میں چلے گئے۔ تو 70 سالہ اسیری کے بعد جب ان کو بحال کیا گیا اور وہ واپس آئے، جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ یہوصدق کاہن اور شیالتیل کے دور میں بنی اسرائیل قوم کو اجازت دی گئی کہ وہ جائیں اور اپنے گھر بنائیں اور ہیکل بھی تعمیر کریں۔ تو وہاں جب ہم اس حوالے کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو وہاں انہوں نے جب اپنے گھروں کو تعمیر کیا تو پھر ان کی ایک کونسل ہوئی، ربیوں کی، کاہنوں کی، سردار کاہنوں کی۔ تالمود کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تالمود میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ کہ وہ ربی اور کاہن اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 4 روزے اور مقرر کیے۔ ٹھیک۔ ایک روزہ تو توریت میں تھا، انہوں نے 4 روزے اور مقرر کیے، اور یہ جو 4 روزے تھے یہ ان تاریخی یا ہسٹوریکل معجزات جو خداوند نے کیے تھے ان کی یاد میں تھے۔ صحیح۔ یعنی پہلا روزہ جو انہوں نے مقرر کیا وہ طوفان نوح کی یاد میں مقرر کیا۔ جی۔ دوسرا روزہ جو انہوں نے مقرر کیا وہ مصر کی غلامی کو یاد کرتے ہوئے، مقرر 400 سال کی جو غلامی انہوں نے کاٹی، ٹھیک، اس کو یاد کرتے ہوئے اس روزے کو انہوں نے مقرر کیا۔ تیسرا انہوں نے آسر کے دن میں رکھا گیا جو روزہ تھا، جی، ملکہ آسر کے دور میں جی، رکھا گیا جو روزہ تھا اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا۔ اور چوتھا جو روزہ تھا وہ بابل کی اسیری کو انہوں نے یاد کرتے ہوئے اس کو مقرر کیا۔ اور جب اس کو مقرر کیا تو یوں مسیح خداوند کے دور سے پہلے جو قانونی طور پر یا شریعت کے اعتبار سے روزے تھے وہ 5 ٹھہرے۔ ٹھیک، ایک تو شریعت نے کہا، 4 انہوں نے خود مقرر کیے، یہ 5 روزے مقرر تھے۔ ٹھیک، علاوہ ازیں جب ہم بائبل مقدس کا یا نئے عہد نامے کا خاص طور پر مطالعہ کرتے ہیں جی، تو آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص خداوند یسوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے
علاوہ اور کیا ہے کہ میں کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو پا سکوں. وہ جن روزوں کی بات کر رہا ہے وہ یہ 5 روزے نہیں ہیں. وہ روزے ہیں جو ان 5 کے علاوہ اس دور کے جو راست باز اور ایماندار یا سو کارڈ فقیہ، فریسی، شرع کے عالم یا مذہبی لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو. یہ 2 دن وہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52. اور اگر وہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں تو کتنے بنیں گے؟ 104. اس کا مطلب 5 پہلے ہیں، 104 یہ ہو گئے. سو اس دور کے جو مذہبی لوگ تھے، جو اپنے آپ کو دیندار، ایماندار لوگ کہتے تھے، جنہیں آج آپ مسیحی جو ہیں اپنے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی یا نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے مسیحی یا روح القدس کی گائیڈنس میں چلنے والے مسیحی جس بات کا روزہ رکھتے ہیں یا جس کا اعلان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کتنے روزے رکھتے تھے؟ 109. اور یہ جو 109 روزے وہ رکھتے تھے، یہ مسیح یسوع کے دور تک 109 روزے رکھے جاتے تھے. مسیح خداوند نے بھی یہی روزے رکھے. حالانکہ متی کے انجیل کے 4 باب میں جب ہم مسیح یسوع کی آزمائش کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ بیابان میں اس نے 40 دن. متی کی انجیل میں ہمارے پاس اردو ٹرانسلیشن میں لفظ فاقہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. آپ فارسی کی انجیل پڑھیں، وہاں لفظ روزہ ہے. آپ انگریزی کی بائبل پڑھیں، وہاں لفظ روزہ ہے یا فاسٹنگ ہے. آپ عربی کی انجیل پڑھیں، وہاں لفظ صوم ہے. اور یہ جو لفظ ہے روزہ، یہ غلطی سے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے والوں نے فاقہ کیا ہے، جس وجہ سے لوگ آج بھی ابہام کا شکار ہیں. صحیح. یہ فاقہ نہیں ہے. فاقے کا معنی فرق ہے. یہ روزہ ہے اور روزے کا معنی فرق ہے، جو ابھی ہم نے بائبل میں خود ہی آلریڈی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا اور نفس کشی کرنا. لیکن مسیح یسوع نے جب روزہ رکھا تو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی خداوند نے تو 40 دن فاقہ کیا ہے. اس وجہ سے وہ ایک پلی لیتے ہیں، وہ ایک دلیل بنا لیتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سالڈ ڈائٹ تو یسوع نے نہیں کھائی، کیونکہ لکھا ہے آخر کو اسے بھوک لگی. پیاس کا ذکر نہیں ہے کہ آخر کو اسے بھوک اور پیاس لگی، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر بھوک اور پیاس کا ذکر کرتے ہیں. تو وہاں لکھا ہے کہ آخر کو اسے بھوک لگی. تو بہت سارے لوگ مسیحی اور غیر مسیحی اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس نے سالڈ ڈائٹ نہیں کھائی، وہ لیکوڈز تو لیتا رہا، یعنی پانی پی لیا. آپ خود غور کریں، صاحب عقل انسان ہیں، ذرا سی بات ان کے پلے نہیں پڑتی کہ جو شخص سارا دن ایپل کا جوس یا دیگر پھلوں کا جوس یا دیگر چیزیں جو لیکوڈز میں ہیں انہیں استعمال کرتا ہے، اسے روٹی کی ضرورت کیا؟ ابلیس نے بھی اس کے پاس آ کر، یہ لوگ اس بات کو بطور دلیل، جسٹیفیکیشن اپنے جو عقائد ہیں ان کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا فرما یہ روٹیاں بن جائے. اس نے یہ نہیں کہا کہ فرما کہ تیرے لیے روٹی اور پانی مہیا ہو جائے. اور لوگ اس بات کو بطور دلیل لیتے ہیں کہ یسوع نے آخر کو بھوک لگی. یہ نہیں لکھا کہ اس کو بھوک اور پیاس لگی. اس لیے انسان جو ہے وہ لیکوڈز اگر لیتا رہتا ہے جیسے مسیح لیتا رہا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مسیح لیکوڈز لیتا رہا، یعنی پانی یا جوس یا دیگر چیزیں وہ لیتا رہا، اس لیے اسے روٹی کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ روٹی کی اس کو ضرورت پڑی
جب اس کو آخر کو لکھا ہے آخر کو اسے بھوک لگی. اس لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ جی پاک کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ ہم توے کی پکی نہیں کھاتے، جو سالڈ ڈائٹ نہیں لیتے. بہت سے غیر مسیحی جو ہیں اور مسیحی جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سالڈ ڈائٹ ہم نہیں لیتے، ہم تو لیکوڈس لے لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے قابل بھی ہے، وہ بائبل سے واقف نہیں. وہ روزے کی جو حقانیت ہے، جو اتھینٹسٹی ہے بائبل مقدس کی روشنی میں، اس سے نا واقف ہے. وہ روزے سے مراد بدن اور روح دونوں کی بات ہے. اور جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو یہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے، یہ جبلت ہے، یہ ہماری جبلت ہے، یہ ضرورت ہے. اور روح چونکہ کبھی کسی نے دیکھی نہیں، ہم روح کو اس کے کاموں کے وسیلے سے جانتے ہیں، ادروائز ہم روح کے بارے کچھ نہیں جانتے. بالکل. اور روح کو جب ہم کاموں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس نون ٹو ان نون کی طرف بڑھیں. ہم بدن کو جانتے ہیں، روح کو نہیں جانتے. چونکہ یہ نون ہے تو روح ان نون ہے، تو ہم اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں اس نے بتایا ہے کہ تم نفس کشی کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا. اور جو شخص بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا وہ اپنی عقل، اپنے جذبات اور اپنے قوت فیصلہ کو کس طرح سے صلیب تلے قربان کر سکتا ہے، یا اپنے ایمان کی سولی چڑھا سکتا ہے، یا ایمان کی صلیب دے سکتا ہے. جو شخص بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ اور کیا کر سکتا ہے. اس لیے ضروری یہ کہا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور بھوکے اور پیاسے رہیں تاکہ نفس کشی کی جائے اور اس کے وسیلے ہم اس منزل کو پا سکیں جس تک ہمارا بدن پہنچ نہیں پاتا. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے روزے کے متعلق بتایا. یقیناً ناظرین، جس طرح سے ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ کس طرح سے روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، کہ ہم اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اپنے بدن کو دکھ دینا ہے، ایک شام سے دوسری شام تک روزہ رکھنا ہے. تو بائبل مقدس میں اور بھی ہم حوالہ جات دیکھتے ہیں. تو بائبل مقدس میں خدا کے خادم، خدا کا بندہ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں کہ جو زندہ ہے اور پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی ہماری معقول عبادت ہے. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. ہم اسی ٹاپک کے متعلق اگلے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے. لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.